ایام فاطمیہ، اسی وجہ سے میں نے جو قرآن مجید کی سورت پڑھی ہے، اس سورت کا نام سورت کوثر، اور کوثر سے مراد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے پہلے اچھی گفتگو کر رہے تھے شاہ صاحب، اور ضرورت بھی اسی چیز کی ہے۔ فضائل بھی ہم ان کے پڑھتے رہتے ہیں، ان کی عظمت بھی بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن مہم یہ ہے کہ ان کی سیرت، ان کا کردار اور ان کی زندگی کا کچھ خلاصہ پیش کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ میں بھی اسی حوالے سے کچھ عرائض روایات کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ دیکھیے، سیدہ کی زندگی کے 3 پہلو ہیں: ماں اور بیوی اور بیٹی۔ سیدہ بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی ہے اور ماں بھی ہے۔ جس کردار کو بھی دیکھیں، اور دیکھیے وقت بیوی کے پاس اتنا نہیں ہے، یعنی ٹوٹل آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 18 سال۔ 9 سال اسلامی حوالے سے ایک شرعی مسئلہ سن لیں، بڑا اہم ہے۔ چاند کے حساب سے 9 سال کے بعد بچی بالغ ہو جاتی ہے شرعاً۔ شرعی طور پر بچی جب 9 سال کی ہو جائے، 9 سال بھی شمسی نہیں یا عیسوی نہیں، قمری قمر سے ہے، چاند کے حساب سے۔ اگر ہم عیسوی سال کا حساب کریں، تقریباً 8 سال 9 مہینے، توجہ کر لیں، مسئلہ شرعی ہے۔ 8 سال 9 مہینے کے بعد بچی شرعاً بالغ ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر عیسوی سال کا حساب کریں تو 8 سال 9 مہینے، اس کے بعد بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ لڑکا 14 سال 13 سال ہے نا، 15 سال 15 سال بنتے شرعی طور پہ لڑکے کے لیے، وہ بھی سن جو بالغ ہوتا ہے، سن بلوغت ہے۔ اور عیسوی حساب کریں تو 14 سال 7 مہینے، لڑکا 14 سال، جو ابھی سال ہمارے ملک میں جاری ہیں، عیسوی سال جس کو کہتے ہیں، 14 سال 7 مہینے کے بعد لڑکا شرعاً بالغ ہے، اور بچی 8 مہینے، 8 سال اور 9 مہینے کے بعد بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ میں نے کیوں بیان کیا؟ بڑا ضروری ہے، چونکہ اس کے بعد اس بچی پر نماز بھی واجب ہے اور روزہ رکھنا بھی واجب ہے۔ لیکن بڑا مسئلہ ہے، آج کل جو 9 سال کی بچی یا 8 سال 9 مہینے کی بچی بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے۔ سیدہ کی جو شادی ہوئی ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت 9 سال کی عمر میں خاتون جسمانی طور پر اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ اس کی شادی بھی ہو سکتی تھی، لیکن آج کل نہیں ہے۔ یعنی جسمانی اعتبار سے 9 سال کی بچی شادی کے قابل نہیں ہوتی، لیکن اس پر واجبات آ جاتے ہیں۔ اچھا، واجبات میں نماز کا مسئلہ نہیں ہے، اتنا زیادہ مسئلہ نہیں بنتا، مسئلہ بنتے روزوں کا۔ چونکہ میری اپنی بچی ان دنوں مثلا 11-12 سال کی ہے، 12-13 سال کی ہے، تو بڑا مسئلہ بنے ہمیں آخری 2-3 سالوں میں، کیونکہ سخت گرمیاں بھی ہوتی تھی اور بچے جسمانی اعتبار سے آج کل
میرے خیال میں 17-18 سال کی ہو تو کہتے ہیں بچی ہے. تو وہ روزے جو ہوتے ہیں اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے روزے وہ رکھ سکتی ہے بچی وہ رکھے، جتنے روزے نہیں رکھ سکتی ہے سردیوں میں اس کی قضا کرے، کیونکہ سردیوں میں روزے رکھنا ممکن ہو جاتا ہے، پھر پیاس کا مسئلہ نہیں بنتا ہے. تو کوشش کریں. کتنا دین دیکھیے کس طرح ہمارے لیے ایک راستہ فراہم کرتا ہے. کاش کہ ہمارے گھروں میں اس بات کا شعور ہو، والدین کو پتہ ہو کہ آج اس تاریخ کو میری بیٹی بالغ ہو گئی ہے یا میرا بیٹا بالغ ہو گیا. ایران میں ایک جشن منایا جاتا ہے، اس کا نام ہے جشن تکلیف. میں سے سادہ باتیں کروں گا اور جو ہے آپ سب کی. کون سا جشن؟ جشن تکلیف. تکلیف اردو والا نہیں، اردو میں ہوتا ہے نا تکلیف دینا، کسی کو دکھ درد دینا. وہ جشن تکلیف کا مطلب ہوتا ہے وہاں باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے. بچیاں جشن مناتی ہیں علیحدہ، بچے علیحدہ جشن مناتے ہیں. جب بالغ ہوتے ہیں جشن مناتے ہیں. شکر ہے ہم اس لائق ہو گئے، ہماری گردن پر واجبات آ گئے. کیا کلچر ہے وہ! کیا دیکھیے یہ بڑا بنیادی فرق ہے پاکستان کے شیعوں میں اور ایران اور عراق کے شیعوں میں. بڑا بنیادی فرق ہے. وہاں پر بچی گھر میں جشن منا رہی ہے اور باقاعدہ ایک جشن ہوتا ہے جس میں آپ رابر شریک ہوتے ہیں، ان کو نماز پڑھاتے ہیں، پہلی واجب نماز. اللہ اکبر. کیا مجھے بتائیے جب بچی کی اس انداز میں تربیت ہوگی، بچی وہ پورے ایران سے پورے کچھ علاقوں سے وہ بچیاں جمع کرتے ہیں جن کا مثلا اسی مہینے یا اسی ہفتے یا اسی دن جو بالغ ہوتی ہیں وہ جشن مناتی ہیں. آغا رابر ان کو نماز باجماعت پڑھاتے ہیں، پھر وہ فخر محسوس کرتے ہیں ہم نے زندگی کی پہلی نماز آغا خامنہ کے پیچھے پڑھی. ہمارے ہاں تو بچی کو والدین بتانے والے نہیں ہوتے کہ تیرے واجبات کیا ہے، تو نے کرنا کیا ہے. اسی طرح بچی جب 15 سال کے ہوتے ہیں تو ان کا علیحدہ جشن ہوتا ہے. وہ جشن مناتے ہیں کہ آج ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے اوپر نماز بھی فرض ہو گئی ہے، روزہ بھی فرض ہو گیا ہے. ذرا فرق دیکھیے کلچر میں. ان پر نماز واجب ہو تو وہ جشن مناتے ہیں اور ہم نماز سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دلیلیں دیتے ہیں کہ نماز پتہ نہیں واجب ہے یا واجب. یہ میرے دوست یہ کلچر میں فرق ہے. کس طرح ان کا خوبصورت کلچر ہے کہ وہ جشن مناتے ہیں. صلوات پڑھیے بابا اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو نکتے والی تقریریں ہوتی ہیں وہ مجھے بھی آتی ہیں. جی آپ کو بھی پتا ہے وہ مجھے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک پیغام بھی اگر آپ تک میرا پہنچ جائے اور آپ میں سے شرکت کرنے والے جو مومنین ہیں اگر ایک بات بھی میری آپ کو سمجھ آ جائے تو میرے آنے کا مقصد اور ان مجالس کو منعقد کرنے کا مقصد پورا ہے. کاش کہ ہم کوالٹی کو دیکھیں. ہمارا مسئلہ ہوتا ہے جناب تعداد ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے. تعداد ٹھیک ٹھاک ہو، باہر جا کے پوچھے پڑھا کیا ہے. میں حقائق بیان کیا پڑھا ہے. بڑی مجلس ہوئی ہے جی امام بارگاہ مہاجرین فولتا روڈ تک بندے تھے. پڑھا کیا ہے؟ بڑی مجلس ہوئی ہے. کیا پڑھا ہے پتہ نہیں ہے. بڑی مجلس وہ ہوتی ہے جس میں بڑا مقصد بیان کیا جائے. تو یہ شاہ صاحب اب تو ممکن ہے دیکھیں ہوتا ہے نا. اب 2 جماعتی ثانی کا ہمارا درس ہے مدرسے میں بکاری کلام محمد میں، تو وہ خواہش تو ہوتی مجموع زیادہ ہو، مجموع تھوڑا تو تکلیف ہوتی. یہ ہونی نہیں چاہیے. اگر مجلس کرانے والے کا مقصد ہے
اپنا خلوص پیش کرنا تو اس کو عوام کی پرواہ ہی. میرا عقیدہ ہے یہ جو جگہ آپ کو خالی نظر آ رہی ہے یہ خالی نہیں ہے, اللہ کی ایک پاک و پاکیزہ مخلوق بھی یہاں تشریف فرما ہے. لہذا میں اسی حوالے سے بات کروں گا کہ 9 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے, والدین کی ذمہ داری ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ وسلم 9 سال کی عمر میں آپ بالغ ہوئی اور فوراً آپ کی شادی ہو گئی. کیا مقصد ہے اس کا؟ آج ہمارے ہاں 25 سال بچی کو ہو گئے, 30 سال کی ہوگی. اچھا 18 سال کی بچی کی شادی ہو گئی تھی, بڑی زیادتی ہوئی تھی, تو بچی تھی, بچی کی انہوں نے شادی کر دی. ہمارے ملک میں پاکستان کا قانون ہے 18 سال سے پہلے قانونی طور پہ آپ نکاح کر ہی نہیں سکتے. نکاح کریں گے تو مولانا صاحب بھی پکڑے جائیں گے, غیر قانونی ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے جب عورت بالغ ہو جائے, لیکن میں آج کے مطابق کہتا ہوں جب جسمانی طور پر وہ مضبوط ہو جائے تو والدین کو چاہیے اس کی شادی کرنے میں جلدی کرے. جبکہ ہمارے الٹ ہے, میرے خیال میں 25 سے 30 سال تک معمول بن گئے نا. 25 سال سے پہلے تو شادی کرتے ہیں, اس سے پہلے کہتے ہیں چھوٹی ہے, بچی ہے. شریعت کہتی ہے وہ بالغ ہو چکی ہے, وہ جوان ہو چکی ہے, والدین اس کو حفاظت کے ساتھ اس کے اپنے گھر بھیجیں, اس کو سپورٹ کریں. ہمارا معاشرہ کتنا ظالم معاشرہ ہے. شہروں میں بھی ہوتا ہوگا جو بڑے بڑے جاگیردار, میں خود ایسے افراد کو جانتا ہوں جہاں بچیوں کو بٹھا دیا گیا, شادیاں نہیں کی, جائیداد دینی پڑتی. اچھا بچیوں کو حق دینا یہ تو ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے میرے دوستو, بہت بڑا مسئلہ ہے. جائیداد کی تقسیم کے وقت پتہ چلے گا میں مومن کتنا ہوں. جب میرا بزرگ دنیا سے چلا جائے اس وقت پتہ چلے گا میرے اندر ایمان کتنا ہے, میں کتنا بڑا مومن ہوں. اسی وجہ سے تو معصوم کا ایک فرمان بڑا بھاگ کر ڈر لگتا ہے, یقین کریے کانپ جاتا ہے. جیسے فرمایا کسی کے ماتھے پر محراب کے نشان نہ دیکھو. توجہ کریں گے, کسی کی کثرت نماز اور روزے کو نہ دیکھو, کسی کے بار بار رکوع کرنے سجدہ کرنے کو نہ دیکھو, ان کے پیشانے پر سجود کے نشانوں کو نہ دیکھو. فرمایا دیکھو وہ معاملات میں کیسا ہے, وہ بیٹی کا حق دینے میں کیسا ہے, وہ بہن کا حق دینے میں کیسا ہے. جائیداد بزرگ دنیا سے چلیں گے, اب میں بڑا ہوں, میرے اختیار میں جائیداد تقسیم کرنا. میں وہاں دیکھوں گا میں اپنی بہن کو کتنا حق دیتا ہوں, کیا اس کو اس کا پورا حق دیتا ہوں یا نہیں دیتا. شرعی طور پر واجب ہے, پوری زندگی حرام کھائیں گے اگر بیٹی اور بہن کا حق ادا نہ کیا. بھئی شرعی مسئلہ ہے جو آپ استعمال کر رہے. بزرگ میرے والد صاحب بالفرض دنیا سے چلے گئے, اب ہم تو 3 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں. شرعی طور پر واجب ہے ہم فرعون نہ بنے, اس جائیداد کو صحیح تقسیم کریں. جو بہنوں کا حق بنتا ہے وہ ان کو حق ادا کریں. مشکل بات ہے, سوال پڑھنا سیدہ پہلے بیٹی رہی تھی اور خود بیٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے. یہ نقطہ میرے دوستوں معمولی نہیں ہے. بیٹی کے ایک نمونہ پیش کرتا ہوں. آپ نے یہ باتیں بار بار 1000 بار سنی ہوئی ہیں کہ وہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ بالکل روایات میں لکھا ہوا ہے, تاریخ کا حصہ ہے. ایسے سنگ دل لوگ تھے, ایسے بدبخت لوگ تھے.
ہمارے معاشرے میں تو میں خود بیٹی میری ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گھر میں سکون جو بیٹی سے ہوتے وہ بیٹیوں سے نہیں ہوتے. بندہ رحمت ہے، تھکا ہوا ہو اور جب گھر جاتا ہے اور سامنے بیٹی آ جائے تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. یہ آپ جن کی بیٹیاں ہیں آپ اس بات کو صحیح، لیکن وہ کتنے سنگ دل تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اس زمانے میں سیدہ نے بیٹی کا کیسا کردار ادا کیا. اللہ اکبر. کیا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے درس نہیں ہے؟ آج کی ہماری بیٹیوں کے لیے درس نہیں ہے؟ ہماری ماں بہنوں کے لیے وہ کیسا درس ہے؟ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں. سیدہ نے اپنا اتنا خوبصورت کردار بنایا، جب آپ آتی تو سید الانبیاء احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے. جب آپ سیدہ تشریف لاتی تو پیغمبر اکرم آپ کے احترام میں کیوں کھڑے ہو جاتے؟ سید الانبیاء، جن کے احترام میں کائنات کھڑی ہو جائے وہ سید الانبیاء ہے، اور جس کے احترام میں سید الانبیاء کھڑے ہو جائے وہ فاطمہ زہرا. کیا بی بی نے اپنا بیٹی ہونے کا کردار ادا کیا؟ ایک سوال پڑھی بابا زبان صلی اللہ تھکے تو نہیں نا آپ نے بیٹی ہونے کا کیسا حق ادا کیا. کاش ہمارے گھروں میں ایسی بیٹیاں ہوں کہ باپ کے نگاہ پڑے تو باپ اس کے احترام میں کھڑا ہو جائے. دوسرا بیوی کا جو حصہ تھا وہ بیوی بنی تو کس کی؟ یہ خطیبانہ جملہ ہے، میں کہہ رہا ہوں، پڑھتے رہتے ہیں اور حق بھی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بیوی کے آنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے، نصف ایمان. تو کس کا نصف ایمان ہے؟ جو کل ایمان ہے. کس کا نصف ایمان ہے؟ جو کل ایمان ہے. اللہ اکبر. اور پھر کیا خوبصورت کردار ہے سیدہ کا بیوی ہونے کے حوالے سے. دیکھیے سب سے پہلے تو ایک مسئلہ ہے، چونکہ میری محفل میں نوجوان کم بیٹھے ہیں ورنہ اس پہ میں زیادہ بات کرتا، صرف اشارہ کرتا ہوں کس طرح کی بیوی کا انتخاب ہونا چاہیے. آپ پریشان ہو جو آپ کر چکے ہیں، اب آپ کر چکے ہیں، اب آپ اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے انتخاب کرنا ہے ان کے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ آپ اس بارے میں بالکل اب سوچنے کی ضرورت. ہمارے پاکستان کے معاشرے میں یہ بھی میں آپ کو بڑے افسوس سے کہتا ہوں، ہمارے پاکستان کا معاشرے میں مرد غلط کام کر لے اس کی اجازت ہے اور کو نہیں کرنا، لیکن دوسری شادی کی اجازت نہیں. اگر مرد بیوی فوت ہو گئی تو اس کو دوسری معاشرہ اجازت نہیں دیتا وہ دوسری شادی کرے. اسی طرح اگر شوہر فوت ہو جائے، بیوہ ہو جائے، یہ بہت بڑا ستم ہے ہمارے معاشرے کا، بہت بڑا ظلم ہے ہمارے معاشرے کا. ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر، ہمارا ماحول اس بیچاری کو پوری زندگی مشکلات میں گزار دیتی ہے، لیکن اس کو دوسری شادی کی ہمارا معاشرہ اجازت نہیں. یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہوتا ہے. اس کا کیا؟ اور بات آپ اپنی فیملی میں دیکھیں، میں اپنی فیملی میں دیکھتا ہوں، بعض وقت ایک بچی جوان ہے، اس کے شوہر فوت ہو گئی. اب وہ بچی کہتی میں نہیں کروں گی، بس گھر والے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتی میں کیوں کروں؟ اس کا شرعی حق ہے، ورثاء کا، خاندان والوں کا، اس نے پوری زندگی گزارنی ہے. وہ جو ہے میں جو کہنا چاہ رہا اب تک میری بات بہت گئی. ایک صلوات پڑھی بابا پر انتخاب کس طرح کی بیوی کا انتخاب کیا جائے. میں اس کے لیے پیغمبر اکرم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، چونکہ اگر جوان زیادہ ہوتے تو میں زیادہ اس پہ بات کرتا. میں حدیث بیان کرتا ہوں کہ انتخاب بہت مہم ہے.
اپنی شریک حیات کا انتخاب، شرعی طور پہ انتخاب کا حق خود اس لڑکے کو ہے۔ والدین کہتے نہیں جی ہم نے جو کر لیا وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ بہرحال میں ایک حدیث سنوں گا اس سلسلے میں، آپ دیکھ لیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایھا الناس ایاکم وخضراء الدمن، فرمایا بچو اپنے آپ کا دامن بچاؤ، اپنے آپ کو دور رکھو گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے۔ جو گندگی کے ڈھیر پر سبزہ اگتا ہے نا، اب وہ سبزہ بعض کا دیہاتوں میں گھاس کی صورت، ساگ کی صورت میں ہوتا ہے، بعض کا پالک کا ہوتا ہے، بعض کا بیج ڈالتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سبزہ اس گندگی کے ڈھیر پر اگتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس سے بچو۔ تو یہ پیغمبر نے حدیث بیان فرمائی، قیل یا رسول اللہ وما خضراء الدمن، وہ جگہ یا رسول اللہ وہ خضراء الدمن کیا ہے؟ اب جواب سے فرمایا المرأۃ الحسنہ فی منبت السوء، خوبصورت شکل والی بد کردار عورت سے شادی کرنے سے بچو۔ توجہ ہے، خوبصورت ہے لیکن کردار اچھا نہیں۔ فرمایا وہ ایسے ہے جیسے گندگی کے ڈھیر پر سبزی ہوتی ہے۔ میں درد دل ہے چکے کسی کو معلوم نہیں تو بات میں کر دیتا ہوں، غیبت کسی کے لیے کہ ایسے کرانے کو جانتا ہوں۔ آپ کسی چکوال میں بچی 5 سال مدرسے میں پڑھتی رہی، مدرسے میں پڑھتی رہی 5 سال۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا رشتے کے لیے، میں نے کہا ٹھیک ہے جی فلاں جگہ آپ کا رشتہ کر دیتے، فلاں بچہ ہے کوثر میں مسئلہ پڑھتا ہے، کہاں بھی اچھا تعلق۔ جب انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کرنا رشتہ کیونکہ ان کی فیملی چودھری الملک نہیں ہے، اس کا ہم کمزور فیملی نہیں کہتے اپنے معاشرے۔ انہوں نے اپنی بچی اہل سنت کو دے دی ہے۔ اہل سنت، دیکھیں میں کسی کے اوپر کوئی طنز مقصد نہیں ہے، آپ تک پیغام پہنچانا، انہوں نے اہل سنت کو دے دی ہے، شیعہ کو نہیں دی، اس کی فیملی جو ہے نا وہ کمزور ہے۔ اب وہ بچی اہل سنت کے گھر میں جو 5 سال جس نے مال امام کھایا، اہل سنت کے گھر میں مجھے بتائیں نہ، اب اس کی ایسا ایسا نماز کی تبدیل ہوتی جائے گی، اولاد کے بارے میں مسائل پیدا ہو گئے۔ اچھا اہل سنت کے کیوں دیے شیعہ کو؟ ایک تو انہوں نے وجہ بتائی، یہ جو شیعہ ہے یہ فیملی کا مسئلہ، یہ چھوٹی فیملی ہے، اور پھر یہ کہ یہ اتنے امیر نہیں تھے، جن کو دی انہوں نے اہل سنت تھے لیکن ان کے پاس مال مویشی زمینیں زیادہ تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے معاشرے کا معیار۔ جی بہت ساری مثالیں، ٹھیک ہے جی، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں واقعی بہت ساری مثالیں ہیں۔ کس کو رشتہ دیں؟ بیٹی والے متوجہ ہوں، کس کو رشتہ دیں؟ آپ لڑکے کے ایمان اور اس کی شرافت کو دیکھیں، نہ اس کے مال کو دیکھیں، نہ اس کی غربت کو دیکھیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کیا ایک سلسلہ چل چکا ہے، کہاں ہے سیرت، کہاں ہے آل محمد کا کردار ہماری فیملی میں؟ کیوں نہیں نظر آتی وہ جھلک؟ کیا معیار ہم نے بنا دی؟ اسی طرح لڑکے والوں کو چاہیے لڑکی کیسی انتخاب کرے۔ اچھا بڑی خوبصورت حدیث میں، یہ جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہ میں رٹی رٹائی بات نہیں کروں، میں نے اس پہ وقت لگا، اس پہ تیاری کی ہے، اس میں نے احادیث لکھی ہیں۔ ایک حدیث میں مطالعہ کرتے بڑی پیاری حدیث ملی، کیسی بیوی کا انتخاب کیا جائے، لڑکے کو چاہیے وہ کیسی بیوی دیکھے۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے صلوات مولا نے فرمایا انما المرأۃ قلادۃ، مولا فرمایا کہ یہ جو عورت کو انتخاب کرے نا بیوی، یہ ہار ہے، گلے میں ہار نہیں ڈالتے، یہ ہار ہے۔ فرمایا فانظر ما تتقلد،
فرمایا جو ہار بندہ گلے میں ڈالتا ہے پہلے اس کو دیکھتا ہے اچھا ہے یا نہیں ہے. کیا کمال کی حدیث ہے. فرمایا ہمیشہ ہر بندہ گلے میں ہار ڈالنے سے پہلے اس کی چھان بین کرتا ہے, دیکھتے. فرمایا تم بھی جس کو شریک حیات بنانا چاہتے ہو پہلے چھان بین کرو اس کا کردار کیسا ہے, وہ نماز کی پابند ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں دیکھ رہے وہاں سے جہیز کتنا ملے گا, یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہیز کتنا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے فرمایا اذا تزوج الرجل المرأة لجمالها او مالها, جو لڑکی سے شادی کرے اس کی خوبصورتی اور اس کی مال و دولت کی وجہ سے, فرمایا وکلا الی ذالک, وہ ساری زندگی انہی چکروں میں پڑا رہے گا. وَإِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا, اگر کوئی کسی شریک کے حیات کا انتخاب کرتے وقت اس کے دین اور اس کے کردار کو مد نظر رکھے, رازق اللہ الجمال والمال, اللہ اس کو جمال بھی عطا کرے گا مال بھی عطا کرے گا. نعرے والی تقریر ہے کیا کروں جو ہے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. تو جو ہے آپ سب کی. اچھا, مولا علی علیہ السلام نے ایک حدیث میں نے ڈھونڈی ہے. مولا علی علیہ السلام فرمایا جس بندے نے جو شادی کرنے کا ارادہ کرے اس کو کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا یہ آپ کے لیے جو اکثر بیٹھے ہوئے نہیں, جو جوان بیٹھے ہوئے ان کے لیے. فرمایا میں یہ حدیث پڑھوں, من اراد منکم التزویج, فرمایا تم میں سے جو شادی کرنا چاہتا ہے فلیصلی رکعتین, سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے. وَلْيَقْرَأْ سورۃ فاتحۃ الکتاب, ہم نے تو سورۃ فاتحہ کو مخصوص کر رکھے مرحومین کے لیے. یہ ہمارا معاشرے میں دین بتا رہا ہوں. اگر میں کہہ دوں سورۃ فاتحہ پڑھے تو آپ کہیں گے مر گیا ہو تو پڑھوا رہے ہیں نا, جبکہ یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں, قرآن زندوں کے لیے نازل ہوا ہے. اب میں نے سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ کیا, وہ بھی نکاح میں. اب بندے پریشان ہو جائے گے, آج صاحب بات آپ کر رہے ہیں زندگی گزارنے کی, پڑھ رہے ہیں سورۃ فاتحہ. امام فرماتے 2 رکعت نماز پڑھے پھر سورہ فاتحہ پڑھے. اچھا اگلی بھی ہم نے اردو کے لیے خاص کر رکھی ہے, وہ سورۃ یاسین, اسے چاہیے وہ سورہ یاسین پڑھے. ٹھیک ہے جی. فرمایا یہ پڑھنے کے بعد فائدہ فارغ من الصلاۃ فلیحمد اللہ عز وجل, جب نماز سے فارغ ہو جائے اس رب کی حمد و ثنا کرے. حمد و ثنا کرنے کے بعد یہ مولا نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا, یہیں سے آپ اندازہ کیجیے سیدہ کی زندگی اور مولا کی زندگی, جو ازدواجی زندگی وہ کیسے گزری ہوگی. میں کہتا ہوں مولا نے یہ حدیث بیان کر کے اپنا کردار بتایا ہے کہ میرا اور سیدہ زہرا کا جو رشتے ازدواج جو ہماری زندگی گزری کیسے, یہ ہمیں سبق دیا ہے. فرمایا جب نماز سے فارغ ہو جائے دعا مانگے, اللہم ارزقنی زوجتن صالحہ, اے اللہ مجھے نیک بیوی عطا کر. اگر اللہ کسی کو نیک بیوی عطا کر دے تو دنیا میں ہی جنت ہے. بے شک لا ہے, یہ دنیا اس کے لیے کیا بن جائے گی. اچھا فرمایا کہ ودودن, میرا اللہ بیوی ایسی دے جو محبت کرنے والی ہو. اچھا فرمایا شکورن, شکر کرنے والی ہو. فرمایا قنوعن, قناعت کرنے والی ہو. غیورن, غیرت مند ہو. کیا معیار بتایا مولا نے. اور پھر فرمایا یہ الفاظ بہت خوبصورت ہیں.
نہ آپ نہ ایسی مجالس ہوتی ہیں نہ آپ سنتے، میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا ان احسنتو شکرت، میرا اللہ بیوی ایسی دے میں اس کے ساتھ احسان کروں تو وہ شکر پروردگار ہے. وَإِنْ أَسَأْتُ غَفَرْتُ، میرا اللہ میں معصوم نہیں ہوں، گناہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہو جائے تو میری غلطی کو معاف کر دیں. وَإِنْ ذَكَرْتُ اللَّهَ اعانت، بہت مہم ہے. فرمایا اگر میں اللہ کا ذکر کرنا چاہوں تو وہ ذکر خدا میں میری معاون اور مددگار بن جائے. یہ ہماری تفسیر کی بہت بڑی کتاب ہے جو اہل سنت کی مصر میں ازہر یونیورسٹی میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے. تفسیر لکھنے والے تفسیر کی نام ہے المیزان، بہت کمال کی یہ تفسیر ہے. اچھا، لکھنے والے علامہ طباطبائی، علامہ محمد حسین طباطبائی، کیا ہستی تھی. انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ یہ جو میں نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے نا، فرماتے اس میں آدھا حصہ میری بیوی کا بھی ہے. فرماتے تفسیر معمولی نہیں ہے، دنیا میں کوئی تفسیر کی کتاب اس کے مقابلے کی ہے نہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں جو میں نے تفسیر کی آدھا اس میں حصہ کس کا ہے؟ میری. تو کسی نے پوچھا کہ کیا وہ عالمہ ہیں، وہ آپ کو کچھ کتابوں سے لکھ کر دیتی تھی؟ دوستو بہت مہم ہے جو بھی بات کرنا ہے، اللہ کرے ایسی بیوی سب کو ملی ہوئی ہو. ٹھیک ہے جی. کیا پوچھا کہ کچھ آپ کے ساتھ وہ عالمہ تھی؟ فرمایا نہیں، عالمہ نہیں تھی، معمولی پڑھی لکھی. تو کیسے وہ آدھی شریک تھی آپ کی تفسیر لکھنے؟ انہوں نے فرمایا جب مجھے پیاس لگتی تھی وہ پانی دیتی تھی، جب چائے کی طلب ہوتی مجھے کہنے کی ضرورت، میں اپنے مطالعے میں مصروف رہتا مجھے چائے پیش کرتی، بھوک لگتی کھانا دیتی، کپڑوں کی ضرورت ہوتی دھونے کی مجھے پتہ بھی نہ چلتا میرے کپڑے تیار ہوتے. فرمایا انہوں نے میری زندگی میں میری اطاعت اتنی کی ہے، میری ضرورت کی ہر شے مجھے اپنے وقت پر دی ہے، جس کی وجہ سے میں نے تفسیر المیزان لکھ دی. فرمایا نہیں مطلب اگر وہ اب مولانا صاحب تفسیر لے کے ہو کپڑے دھلے میں نہ ہو، وہ تفسیر لکھے یا وہ بیوی کی منتیں کریں گے جناب کپڑے دھو کے. چلے آپ بھی اپنے افسروں میں جو بندہ ہو، جو بندہ کام کر رہا ہو، آپ کچھ کام کر رہے ہیں ادھر سے بھوک کو جناب آپ کو لگ گئی چائے کی دل کر گیا ہے، آپ چائے کے لیے آپ کو منتیں کرنے پڑے، وہ کام کریں گے یا منتیں کریں گے؟ سلوات پڑھ لیں آواز میں بولا. مولا فرماتے ہیں ذکرت اللہ اذا ذکرت اللہ آنت، جب میں اللہ کا ذکر کرنا چاہوں وہ ذکر خدا پر میری مددگار ثابت ہو. یہی تو وجہ تھی جب پیغمبر اکرم نے پوچھا تھا یا علی ذرا بتائیے تو صحیح تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو مولا علی نے عرض کیا اللہ کی اطاعت کرنے پر مددگار پایا. فرمایا وَإِن نَسِيتُ ذَكَّرَتْ، اگر بھول چوک ہو جائے تو مجھے یاد دہانی کرائے. وَإِذَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا حَافِظَتْ، اگر مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑے وہ اپنی حفاظت کرے. وَإِن دَخَلْتُ عَلَيْهَا سُرَّتْ، بہت مہم جملہ ہے، جب میں گھر میں آؤں تو مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. بہت معمولی بات کر دی میں نے، لیکن یہی جنت ہے. بندہ گھر میں آئے بیوی مسکرائے، اس کو خوش آمدید کرے، اس کو ویلکم کہے. بندے کا پہلا کرم گھر میں ہو یہ بجلی کا بل تو ادا کرو. بندہ گھر میں ہے نہیں بچے نے یہ کام کیا ہے 100 شکایتیں شروع کر دے، اس کو گھر میں آنے دو. پتہ نہیں بندہ باہر سے آتا ہے کس حالت میں آتا ہے، باہر سے لڑا ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہے. اس کو بٹھاؤ، پانی پلاؤ، پانی پلانے کے بعد اس سے حال وال جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر کوئی بھی شکایت کرنی ہے تو
یہ بہت مہم ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن انہی سے زندگی ہماری خوبصورت ہو سکتی ہے۔ فرمایا جب میں مولا فرماتے اس طرح دعا مانگا کرو، اے اللہ جب میں گھر آؤں تو مجھے دیکھ کر میری بیوی مسکرائے۔ فرمایا ان امرتها اطاعتنی، اگر میں اسے کوئی حکم دوں تو وہ میری اطاعت کرے، میری نافرمانبرداری نہ کرے۔ اچھا یہ آج کل ہمارے معاشرے میں خاطر تھوڑی سہولت نہیں ہے، شوہر گھر میں آئے وہ کپڑے وہی سادے پھٹے پرانے میلے، آدھا سارے لگا ہوا ہے، پتہ نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور جب وہی محترمہ باہر جا رہی ہیں چپڑ بازار اور ہسپتال روڈ پہ جانا ہے، ہسپتال روڈ والوں کے لیے اچھا لباس، اچھا چہرہ، صلوات پڑھنے میں آواز بلند ہے۔ یہ میک اپ کرنا، توجہ فرمائیں کہ میں بات کر رہا ہوں، یہ میک اپ کرنا، عورت کا اچھا لباس پہننا، یہ عبادت بھی ہے اور لعنت بھی ہے۔ اگر عورت روایات میں اگر عورت اچھا لباس پہنے، میک اپ کرے اپنے شوہر کے لیے، اس کا یہ میک اپ کرنا بھی عبادت ہے، لیکن فرمایا اگر وہ اپنے آپ کو بنائے سنگار کرے اور میک اپ کرے دوسروں کو دکھانے کے لیے، فرمایا اس کا میک اپ کرنا اس کی لعنت کا سبب ہے۔ یہ گناہ ہے، یہ شرم حرام ہے، جائز۔ سیدہ نے کیا خوبصورت زندگی پیش کی ہے۔ کیا میں ایک حدیث سنوں اور اپنی گفتگو کو اختتام کے قریب لے جاؤں، جو کہ آپ کی تھکاوٹیں نہ ہوئی، صلوات پڑھی بآواز بلند۔ میں سیدہ کی زندگی اور مولا علی کی زندگی کیسے گزری، ایک دن دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے، مولا کائنات اور سیدہ، بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی، کبھی کبھی یہ بھی منظر ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے، کبھی کبھی مولا علی اور سیدہ زہرا گھر سے اکیلے نکل پڑتے، کسی صحرا جنگل کی طرف، وہاں پہ جا کے بیٹھتے، باتیں کرتے۔ یہ ایک دفعہ کھجوریں اٹھائی اور تاکہ راستے میں کھائیں گے، وہاں پہنچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت جناب سیدہ نے ایک بات کی، کہا یا علی آپ کی اور میری زندگی میں 3 چیزیں کبھی نہیں تھی۔ میں آپ کی اور میری زندگی میں 3 چیزیں کبھی نہیں۔ کون سی چیزیں؟ بہت مہم ہے۔ اگر آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہو جائے یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ یہ 3 چیزیں کبھی نہیں تھی۔ کون سی؟ یا ابن عم ما احدنی خائنا ولا کاذبا ولا خالفت منذ عاشرتنی، یا علی آپ کی اور میری زندگی میں کبھی خیانت نہیں تھی۔ آپ کی اور میری زندگی میں کبھی خیانت، نہ خیانت تیری طرف سے، نہ خیانت میری طرف سے۔ یہ سیدہ نے ہمیں سبق دیا۔ وہ تو یطہرکم تطہیرا کا مصداق ہے نا، وہ تو خیانت تو ان کے نزدیک ہی یہ بھی رجس ہے، وہ رجس سے دور ہے، یہی تو بتانا چاہ رہی ہے۔ یعنی تیری زندگی میں اور میری زندگی، نہ میں نے کبھی آپ سے خیانت کی، نہ کبھی آپ نے مجھ سے خیانت کی، یعنی امانت۔ یہ لفظ امانت کی اگر میں کوشش کرتا ہوں انتہائی پردے میں اس کا ترجمہ کروں، عورت کا جسم امانت ہے مرد کے لیے، اور مرد کا جسم امانت ہے عورت۔ یعنی کبھی ہماری زندگی میں خیانت نہیں تھی۔ دوسری چیز ولا کاذبہ، یعنی آپ کی میری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں تھا، صداقت ہی صداقت تھی، سچ ہی سچ تھا۔ اور تیسری چیز یعنی لا خالفتو کا منذ عاشرتنی، جب سے ہماری زندگی شروع ہوئی ہے نا، میں نے پوری زندگی میں کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی، کبھی آپ کی نافرمانی۔ اگر یہی چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں، اس کا مطلب ہے یا علی
ہماری زندگی میں امانت بھی تھی، ہماری زندگی میں صداقت بھی تھی، اور ہماری زندگی میں اطاعت بھی تھی۔ تو وہ کتنی خوبصورت ازدواجی زندگی ہوگی جس زندگی میں امانت بھی ہو، جس زندگی میں صداقت بھی ہو، اور جس زندگی میں اطاعت بھی ہو۔ یہ خوبصورت بی بی کا یہ ازدواجی ہے۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں، یہ وقت کاش وقت تو ان چیزوں پہ پاس کی جائے۔ بی بی ماں کیسے تھی، کیسے ماں کا کردار ادا کیا سیدہ نے۔ صلوات پڑھیے بی بی کی عظمت پر۔ محمد سیدہ نے ماں کا کیسے کردار ادا کیا، ذرا سوچئے تو صحیح۔ کہا جاتا ہے نا ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ سیدہ ماں ہے تو ان کی جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ماں بن کر کیسی تربیت کی۔ جب سیدہ صبح خود جاگتی تو اپنے بچوں کو بھی خود جگاتی، نماز شب خود بھی پڑھتی اور بچے بھی پڑھتے۔ کتنا خوبصورت کردار ادا کیا ماں کا۔ کیسے پالا ہوگا اپنے بیٹوں کو، کیسی تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی۔ میں کہتا ہوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، قبلہ ملک صاحب بھی جملہ پڑھا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ اب یہ جملہ پاک کے بزرگان کے جو جملے ہوتے ہیں وہ پوری تاریخ ہوتے ہیں۔ قبلہ صاحب پڑھتے ہیں مصائب میں، لیکن وہ جملہ آپ نے سنا ہے، کبھی اس میں غور کریں۔ معمولی نہیں ہوتے کسی بہن کا اپنے 9 بھائیوں کی لاشوں کو اس رنگ میں دیکھنا۔ قبلہ صاحب روایت پڑھتے تھے کہ 11 محرم کو زندہ چلی ہے علی کی بیٹی، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ ماں اور باپ کی گود سے سیکھ کر آئی تھی، میں نے کیسے خطبے دینے ہیں، میں نے کیسے بازاروں میں جانا ہے، میں نے کیسے مسائل برداشت کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا عجیب قسمت ہے ماں کی، اور کیا عجیب قسمت ہے بیٹی کی۔ کل آپ نے مصعب کے جملے سنے، ماں بھی زخمی، بیٹی بھی زخمی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کی مظلومیت کے لیے میں نے عبارت پڑھی ہے، ان لفظوں کو سنیے مصعب ہو جائے گا۔ 4 جملے لکھے ہیں۔ بابا کی وفات کے بعد ما زالت بعد وفات ابی، بابا کی وفات کے بعد بی بی کی حالت کیا ہوتی تھی؟ ناحلت الجسم، جسم کا گوشت ختم ہو گیا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بچ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ باقیت العین، سیدہ زہرا کی آنکھوں سے آنسو کبھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ محرقۃ القلب، کرو ترجمہ، دکھے دکھے بیان کرتی تھی۔ معصبۃ الراس، اللہ اکبر۔ بعض ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ موت کی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ میری محفل میں کوئی سید بیٹھے تو معاف کر دینا، یہ ترجمہ ایک عالم دین پڑھ رہے تھے، اتنا صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے، سیدہ جتنا عرصہ زندہ رہی ہے بابا کی وفات کے بعد، بلکہ یوں کہوں مسلمانوں کے اجر رسالت دینے کے بعد، بی بی جتنا عرصہ زندہ رہی ہے نا، معصبۃ الراس کا مطلب ہے پیشانی چھپائی رکھتی تھی۔
میں کیسے وضاحت کروں گا اس جملے کی؟ سادات معاف کر دینا. اپنی پیشانی چھپائی رکھتی تھی, کوئی میری پیشانی پہ نگاہ نہ کرے. اس راز سے پردہ اس وقت اٹھا جب مولا نے غسل دینا شروع کیا. آسماں روایت کرتی ہیں میں جب اونچا رونا شروع کیا نا تو مجھے علی منع کرتے رہے, آسماں بلند نہ رہو, اونچا نہ رہو. تو اونچا روئے گی, میرے حسن حسین اونچا روئے گے, میرے زینب اونچا روئے گی. آسماں کہتی ہے مجھے منع کرتے. اچانک غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی کی چیخ نکل گئی. علی نے اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیے, بلند آواز سے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا یا علی ابھی تو ہمیں منع کر رہے تھے, اب آپ اتنا اونچا اونچا کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں تو سمجھتا تھا صرف زہرا کے بازو زخمی ہے, آج جب پٹی کھولی ہے پتہ چلا ہے زہرا کی پیشانی زخمی ہے, زہرا کی آنکھیں زخمی. اللہ اکبر, اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے دوستو کیا اجر رسالت ملا اس بی بی کو, ایسا اجر رسالت ملا. آپ جانتے ہیں نا ہمارے علاقوں میں, ہم پنجاب کے ماحول میں رہتے ہیں, ہمارے یہاں رواج ہے اگر کسی برادری کا کوئی بڑا فوت ہو جائے نا, کوئی بڑا فوت ہو جائے, لوگ کیا کرتے ہیں تیسرے دن قربانی کرتے ہیں نا. یہ ہمارے نیچے والے علاقوں میں زیادہ رواج ہے, بڑا قربانی کا اہتمام ہوتا ہے, پورا علاقہ اکٹھا ہوتا ہے. لوگ اس مرحوم کے بڑے بیٹے کو تسلیاں دیتے ہیں, اس کے سر پر وہ جو امامہ ہوتا ہے دستار رکھتے ہیں, اس کو تسلیاں دیتے ہیں. لیکن اگر اس کی اولاد نرینہ نہ ہونا, اس کی صرف بیٹی ہو, تو لوگ اپنے پردہ داروں کو ساتھ لے آتے ہیں, ان کو کہتے ہیں تم یہ دوپٹے بھی اٹھا لو, ہم تو باہر بیٹھیں گے پرسہ دیں گے, تم اندر چلی جانا, تم مرحوم کی بیٹیوں کے سروں پر دوپٹے بھی رکھنا, ان کو تسلیاں بھی دینا, کہنا ہم تیرے دکھ سکھ میں شریک ہے. میں جملہ ایک پڑھوں گا اسی پہ میری مجلس ختم. اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. قبلہ یا شاہ صاحب پڑھ کرتے تھے رواج تو یہی ہے, محمد کی بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے آنا چاہیے تھا, عورتوں کو مرد گئے. اللہ اکبر, مصطفیٰ کی بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے خواتین کو آنا چاہیے تھا, آپ مرد گئے. بتاؤں جو پرسہ دینے آتے ہیں وہ پرسے کا سامان اٹھاتے ہیں, کوئی پانی لے آتا ہے, کوئی کھانا لے آتا ہے. آپ بتاؤ محمد کی بیٹی کو جو پرسہ ملا, کسی کے ہاتھ میں آگ ہے, کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین, وسیع لهم الذین ایم القلب ینقلبون